ایسے پتہ ہے تم انسان اچھے ہو، ایسے تم شروع سے اچھے تھے، مجھے عشق ہو گیا۔ اب میرب سے مرتسم کو اس حالت میں دیکھا نہیں جاتا۔ وہ تمام رات اس کے لیے روتی رہتی ہے اور دعائیں مانگتی رہتی ہے، مگر سارا الزام پھر بھی میرب پر ہی آ جاتا ہے۔ جب مہا بیگم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میرب کی وجہ سے مرتسم گاؤں میں کافی پریشان رہا ہے، حتیٰ کہ اس کی جان بھی خطرے میں رہی ہے، اسے ملکوں کے ڈیرے پر بھی جانا پڑا اور میرب نے اس کے پستول سے گولیاں بھی نکال لی، اور یہ حادثہ بھی میرب کی وجہ سے ہی ہوا ہے، کیونکہ مرتسم میرب کی وجہ سے پریشان تھا کہ اس نے بڑی پنچایت میں اپنے شوہر کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو ظاہر سی بات ہے اس ٹینشن کی وجہ سے وہ صحیح سے ڈرائیو نہیں کر سکا اور اس کا حادثہ ہو گیا۔ لہٰذا مہا بیگم جو میرب اور مرتسم کو ہمیشہ جوڑنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں، اب وہ میرب سے بدظن ہو جاتی ہیں، اور جب میرب ہاسپٹل سے گھر واپس آتی ہے تو مہا بیگم کہہ دیتی ہیں کہ اب یہ یہاں پر نہیں رہ سکتی، یہ مسلسل میرے بیٹے کی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے، یہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے، نہ ہی اسے شوہر کا درجہ دیتی ہے اور نہ ہی اسے وہ محبت اور مان جو اس کا حق ہے، اب میں اسے اس گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ سب مخالفت کرتے ہیں مہا بیگم کے اس فیصلے کی، مگر اس سب کے باوجود بھی مہا بیگم میرب کو گھر سے نکال دیتی ہے اور چلتا کرتی ہے۔ دوسری طرف جب مرتسم کی جان جو ہے وہ خطرے سے باہر آتی ہے تو وہ سب سے پہلے میرب کا نام لیتا ہے، وہ میرب کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، مگر میرب وہاں پر موجود نہیں ہوتی، وہاں پر حیا ہوتی ہے اور وہ بڑھ کر مرتسم کے پاس آگے آ جاتی ہے۔ جب مرتسم گھر بھی واپس آتا ہے تو حیا مرتسم کو مزید میرب سے بدظن کرنے کے لیے بھڑکاتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھو تم اس حالت میں گھر واپس آئے ہو، ایسے میں میرب کو یہاں موجود ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں، اسے تمہاری پرواہ کب ہے، وہ تو یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اب یہ بات مرتسم کے لیے برداشت کرنی بے حد مشکل اور تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس میرب کے لیے وہ یہ سب کر رہا ہے وہ اسے اس تکلیف دہ حالت میں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ اس بات سے بہت زیادہ دکھی اور غمزدہ ہو جاتا ہے۔